السلام علیکم، میرا نام ہے امنہ صدام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی۔ اعتکاف روزوں کے آتے ہی بہت سے لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اعتکاف کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، ہمارا ایک رابطہ قائم ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنی دعائیں منوا لیں گے۔ تو اس میں کچھ ناجائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم وہ بچے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے اپنی بات منواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری یہ دعا ہے، یہ قبول کر۔ جو جائز دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، جو نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی، ان کی بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ دعا بیسیکلی کوئی بھی رد نہیں ہوتی، دیر ہوتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ نا قبول ہونے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ ہم اپنے پیرنٹ سے کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ قبول کرتے ہیں، وہ بات مانتے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز ابھی ہمیں چاہیے، کیا چیز کچھ عرصے کے بعد چاہیے۔ بس ہم انسان جو ہیں وہ کچھ بے صبرے ہیں۔ بے صبرا پن ہماری جو ہے وہ فطرت میں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو بنی آدم ہے وہ بے صبر ہے۔ اعتکاف کی جو نیت ہوتی ہے، اعتکاف کے لغوی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے لغوی معنی ہے تعظیم کے ساتھ کسی کے پاس ٹھہرنا، اور شریعت میں اس کو مسجد میں ٹھہرنے کو یا کہہ لیں عبادت کی نیت سے ہم ٹھہرتے ہیں، اس کو کچھ خواتین جو ہیں وہ گھر میں ٹھہرتی ہیں، مطلب اعتکاف کرتی ہیں۔ بیسیکلی مطلب اعتکاف کا یہی ہے کہ تعظیم کے ساتھ کسی کے پاس ٹھہرنا، یعنی دنیا سے کٹ آف ہو جانا۔ یہ کوئی پہلی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ رہبانیت ہوتی تھی بہت شروع میں جب بنی اسرائیل کا دور تھا، لیکن وہ ان کا اور کنسیپٹ ہوتا تھا۔ وہ بالکل ماں باپ بہن بھائی سب سے کٹ آف ہو کے ایک علیحدہ پہاڑی پہ جا کے اسٹے کرتے تھے۔ وہاں پہ مطلب اگر ماں آئی ہے بھائی تو ماں رو رو کے مر جاتی تھی، یا بھائی بہن جو بھی تھا وہ مر گئی، اولاد مر گئی یا اولاد چلے گی واپس، یعنی رو رو کے وہ چلے جاتے تھے، ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہمارا اسلام دیکھے کتنا پیارا ہے، کتنا سکون دہ ہے کہ ہم لوگ اعتکاف اگر کرتے ہیں اکیلے میں، جو بھی ہے بات کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارا گھر والوں سے کانٹیکٹ نہیں ختم ہوتا۔ ہماری جو فیملی ہے وہ ہمیں پراپر افطاریاں دیتی ہے، پراپر سحریاں دیتی ہے، یعنی ایک کانٹیکٹ بنا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ تو اس کے لغوی معنی ہے، قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید کی سورت حج کی ہے 65 آیت، برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا۔ اس کے علاوہ نیز فرمایا سورت اعراف 138، بنی اسرائیل کی ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد تعظیم سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں آیاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف اسلام میں کوئی پہلی چیز نہیں ہے۔ اعتکاف ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن ان کی کہہ لیں پروسیس اور ہوتا تھا، سٹرکچر اور ہوتا تھا۔ لیکن اسلام کا سب سے کنفائن اور سب سے سکون دہ اور سب سے تسلی بخش جو سٹرکچر ہے یا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ لوگ اپنوں سے علیحدہ نہیں ہوتے لیکن اللہ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی یہ ہیں۔ اب اعتکاف کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم اس کی واجب ہے، دوسری سنت موقدہ ہے اور تیسری نفل ہے۔ اب واجب میں کیا ہے؟ اعتکاف کا وجوب نظر مطلق سے ہوتا ہے یا نظر مقید سے؟ اب یہ نظر مقید اور نظر مطلق کیا ہے؟ وجوب ہے نا، وجہ ہے۔ نظر مطلق کی مثال یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے 1 دن یا 1 ماہ اعتکاف کروں گا، اور نظر مقید کی مثال یہ ہے کہ بندہ کہے میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں بیمار ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔
یہ وجوب والی قسم ہے، یعنی یہ وہ ہے جو ہم منت بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، یا جو نظر ہے مطلق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ بس مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ٹائم سپینڈ کروں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جیسے کہ لیں ہمارے جو پیر فقیر ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے اس میں چلے جاتے ہیں، دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں، غائب فزیکلی نہیں، مینٹلی غائب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ فزیکلی بھی پہاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے نظر مطلق کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جو نظر مقید ہے وہ یہ ہے کہ میرا فلاں ٹھیک ہو جائے، اور جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو اس کے بدلے میں مانی اس کے جو ہے ہم کہہ لیں منت کہہ لیں، کنسیڈر کر لیں۔ اور سنت موقدہ جو ہے وہ حضور پاک کی ہے، حضور پاک نے بھی اعتکاف کیا تھا، ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا تھا، دوسری سنت ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ نفل ہے، اگر ایک دن کا ہو تو اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ اعتکاف نفل، اگر ہم نفلی اعتکاف کرتے ہیں تو ایک دن کا ہو تو اس میں بھی روزہ شرط ہے، اور چند گھنٹوں یا چند منٹ کا اعتکاف ہو تو اس میں روزہ شرط نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نفلی اعتکاف تو ہم میں سے میرا خیال ہے مطلب ہم لوگ کم ہی کرتے دیکھا ہے، باقی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ایگزسٹ یہ بھی کرتی ہے، لیکن روزہ ضروری ہے اعتکاف میں، نفلی جو اعتکاف ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا ٹاپک، آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔